نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام اشرف ولی اللہ دہلوی واما التجربہ۔ پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ علم الاحسان والسلوک کے بنیادی مقامات اور احوال معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دو بنیادی مقدمے سمجھ لیے جائیں۔ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ انسانی وجود میں تین بنیادی مراکز ہیں: عقل، نفس اور قلب۔ تو ان تینوں کے بنیادی حقائق کیا ہیں اور ان کا ثبوت کیا ہے؟ اور پھر دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان تینوں کے باہمی ملنے سے مقامات اور احوال کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دو مقدمے شاہ صاحب اس باب میں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے نقل اور عقل کے تناظر میں ان تینوں چیزوں کے وجود کے اس بات پر دلائل سمجھے تھے کہ قرآن و سنت میں انسانی وجود کے ان تینوں مراکز کا تذکرہ کہاں اور کیسے ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ایک آیت جس سے عقل کا ثبوت، قلب کا ثبوت اور نفس انسانی کا وجود بیان کیا گیا تھا، اور ایک ایک حدیث لائے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تینوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد عقلی طور پر ان تینوں کا ثبوت کیا ہے، اس کے دلائل بھی پیچھے گزر چکے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ تینوں کا ثبوت نقل اور عقل سے بھی ثابت ہے اور تجربے سے بھی ثابت ہے۔ کسی چیز کے ثبوت کے لیے جہاں قرآن و سنت کے دلائل چاہیے، وہاں عقلی طور پر بھی اس کا وجود اور تجرباتی طور پر بھی اس کا وجود ثابت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دنیا بھر کے تمام عقلاء اور مذاہب، ان کا بھی اتفاق ہونا چاہیے۔ تو دو بحثیں آج ہیں، ایک تجربے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک کا تعلق دنیا بھر کے عقل مندوں کے اتفاق سے ہے۔ تو سب سے پہلی بحث اما تجربہ، تجربے کے طور پر جو باتیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَكُلُّ مَنِ اسْتَقْرَأَ أَفْرَادَ الْإِنسان، اگر آپ انسانوں پر مشتمل جتنے بھی افراد ہیں ان کا استقراء کریں، منطق استقرائیہ کے اصول پر جائزہ لیں۔ پیچھے جو گفتگو کی گئی تھی وہ منطق استخراجیہ کے اصول پر تھی، اور یہ جو گفتگو ہے یہ منطق استقرائیہ کے اصول پر ہے۔ افراد انسانی کا اگر استقراء کیا جائے تو عالم لا محالۃ، تو یہ بات بالضرور معلوم ہوگی کہ انہم مختلفون بحسب جبلتہم فی ھذی الامور، کہ انسان اپنی فطرت میں، جبلت میں، ان تینوں معاملات کے حوالے سے مختلف نوعیت رکھتے ہیں۔ منہم، مثلاً پہلی نوعیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ من یکون قلبہ هو الحاکم علی النفس، بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دل کی طاقت اور قوت مضبوط ہوتی ہے، وہ اپنے نفس پر حکمران ہوتے ہیں، اپنے قلب کے مطابق اپنے جسم کو حکم دیتے ہیں۔ جہاں ان کا قلب اور ارادہ ہوتا ہے تو ان کے اعضاء حرکت میں آتے ہیں، اور اگر ارادہ نہ ہو، قلب فیصلہ نہ کرے، تو وہ اپنے جسم کو کنٹرول کرنے کی پوری صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ اسی طرح
دوسری طرح قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ من تکون نفسہ ہی القاہرۃ علی القلب، ہم دیکھتے کہ ایسے لوگ ہیں جن کا نفس ان کے دل پر غالب ہوتا ہے، بس نفس میں جو آرزو یا خواہش پیدا ہوئی، بغیر اس بات کے سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ کام کر گزرتے ہیں۔ گویا کہ دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ جی، کچھ لوگ آپ ایسے دیکھیں گے اپنے ماحول میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آدمی جو ہے، اگر اس کا آپ جائزہ لیں، فَإِذَا أَصَابَهُ غَضَبٌ، جس کا دل مضبوط اور جرأت والا ہے، پیچھے عقلی طور پر یہ بات واضح کی گئی تھی کہ قلب مرکز ہے ارادے کا، اور انسانی جرأت اور ہمت اور اس کے غصے اور غضب کا۔ ایک آدمی اگر اسے غصہ آیا ہوا ہے، غضب ہے، غضبناک ہے، او حاج فی قلبہ طلب منصب عظیم، اور وہ کوئی بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کا منصب اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس آدمی کا دل مضبوط ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بڑی بڑی خواہشات اور لذتیں یا شہوات ہیں، وہ اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کھانا پینا یا شہوت وغیرہ اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کا ٹارگٹ اپنے اعلیٰ کسی بھی منصب یا مقصد جس کے لیے اس کے قلب نے ارادہ کیا ہے، وہ اس میں منہمک رہتا ہے۔ اور وَيَصْبِرْ عَلَىٰ تَرْكِهَا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کے لیے پورے صبر و استقامت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ مُجَاهِدَةً عَظِيمَةً فِي تَرْكِهَا، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے بہت بڑا، کہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے باز رہتا ہے، اور جو قلبی مقاصد اور ارادے اس نے طے کر لیے ہیں، اس کے راستے میں جو رکاوٹ بھی نفسانی خواہشات کے تناظر میں آئے اس کو رون دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو خوبصورت لڑکی پیش کر دو تو اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس کو عمدہ اور لذیذ کھانے میں الجھانے کی کوشش کرو تو الجھ بھی نہیں الجھتا۔ وہ اپنے قلبی طاقت سے جو ٹارگٹ طے کر لیا ہے، ارادہ ہے اس کا بڑے منصب حاصل کرنے کا، اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کا، وہ اس کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال میں لاتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا آدمی جس پر نفسانی خواہشات اور لذتیں غالب ہوتی ہیں اور قلب اس کے تابع ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی شہوت والی کوئی بھی چیز پیش کر دی جائے تو اقتحم فیہا، بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑے گا، اگرچہ 1000 مرتبہ اسے شرم دلائی جائے تو اتنا بے شرم ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں اتار کر ایک طرف پھینک دیتا ہے، صرف اسی وقتی لذت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور ولا یلتفت الی ما یرغب فیہ من المناصب العالیہ، بلند مناصب اور مقاصد حاصل کرنے کی طرف وہ ایک لمحے کی توجہ بھی نہیں دیتا۔ اس کھانے پینے یا لذتوں کے نتیجے میں اس کا کیا نقصان ہوگا اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ او یرہب منہ من الذل والہوان، ایسے آدمی کو جتنا مرضی ذلت رسوائی کوڑے شوڑے مارو جو بھی کچھ کرو اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس وہ اپنے شہوات میں منہمک ہے۔ لوگ کتنا ہی اسے ذلیل کریں وہ ذلت قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مختلف شکلیں یہ بھی ہیں، آپ دونوں آدمیوں کے فرق کو دیکھیے کہ وربما یبدو للرجل الغیور، ایک آدمی جو غیرت مند ہے، غیور آدمی ہے، اس کے سامنے شہوت انگیز نکاح کا، شادی کا یا کوئی لڑکی کی پیشکش اس کے سامنے آئی،
وتدعو الیہ نفسہ اشد دعوۃ، اور اس کا نفس اس کی طرف پوری دعوت بھی دے رہا ہے اسے، یہ نہیں کہ نکارا ہے، بیکار ہے، لیکن فلا یرکن الیہا لخاطر حاجسس من قلبہ من قبیل الغیرہ، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان ادھر نہیں ہوتا، غیرت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اور اپنے اعلیٰ مقاصد کی وجہ سے۔ وَرُبَمَا يَصْبَرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعُرَىٰ، اسی طرح بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ذلت سے کھانا مانگنا اس کی غیرت تقاضا نہیں کرتی۔ اسی طرح بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، کپڑے مل سکتے ہیں ذلت بھیک مانگنا کر، لیکن غیرت مند آدمی جو ہے وہ بھیک نہیں مانگے گا۔ ولا یسأل احدا شیئا، کسی سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرے گا۔ لما جبل فیہ من الانف، کیونکہ فطری طور پر اس کے اندر غیرت پائی گئی ہے، قلب مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور اس کے جسم کی تمام چیزیں، ذہن، دماغ، عقل، ہر چیز قلب کے ارادے کے تابع ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جو انتہائی حریص اور لالچی ہو، ربما یبدو للرجل الحریص، اس کے سامنے اس طرح کی کوئی پیشکش کی جائے، منکح شہی یا مطعم ہنی، بہت لذیذ اور عمدہ کھانے کی اسے صلہ ماری جائے، اور وَيَعْلَمُ فِيهِمَا، اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوگا، جوتے پڑیں گے، جی چوری کا کھانا کھا لیا، ذلت کا کھانا کھا لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے کھانے یا کرنے سے طبی نقصان ہوگا، علم جتنا مرضی ہو، اما من جہت الطب، یا تو طبی نقطہ نظر سے اس میں خرابی ہے، او من جہت الحکمت العملیہ، یا حکمت عملی کے تناظر میں وہ کام غلط ہے، او من جہت سطوت بنی آدم، یا اس حوالے سے ہے کہ اگر کسی کا مال لوٹا یا کسی کی لڑکی کو کچھ کہا تو بنی آدم یعنی اس سے متعلق جو انسان ہیں وہ کوڑے ماریں گے اور سزا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، حالانکہ دل میں ڈر بھی رہا ہے، ارتعاش بھی اس کے جسم میں ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود خواہش نے اسے اندھا کر دیا، ثم یعمیہ الہویٰ، اور فیقتحم فی الورطۃ علی علم، جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس الجھاؤ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں انسانوں کا مقابلہ کرو تو دونوں میں کیا ہے، آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان فرق کس بات کا ہے، ایک پر نفس غالب ہے اور قلب اس کے تابع ہے، اور ایک پر قلب اصل ہے اور نفس اس کے تابع ہے۔ اسی طرح وَرُبَمَا يُدْرَكُ الْإِنسَانُ مِن نَفْسِهِ نُزُوعًا إِلَى جِهَتَيْنِ مُتَخَالِفَتَيْنِ، بسا اوقات ایک انسان عقلی طور پر اپنے نفس میں بڑا شوق رکھتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے اسے اور میلان ہوتا ہے دو مخالف پہلوؤں کی طرف، ثم یغلب داعیۃ علی داعیۃ، قلب کا داعیہ اور ہے، نفس کا داعیہ اور ہے، عقل دونوں کا ادراک کر رہی ہے لیکن کبھی ادھر کی کشش ہوتی ہے، کبھی ادھر کی کشش ہوتی ہے، پھر کوئی ایک داعیہ یا ایک جذبہ اس پر غالب آ جاتا ہے دوسرے پر، اور وَيَتَكَرَّرُ مِنْهُ أَفْعَالٌ مُتَشَابِهَةٌ عَلَى هَذَا النَّسْقِ، تو اس طرح کے افعال کرتا ہے کہ کبھی ادھر منہ مار لیا، کبھی ادھر منہ مار لیا، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ اور عزم ہی نہیں ہے، حتیٰ یضرب بہ المثل، یہاں تک کہ اس کے ضرب المثل بن جاتا ہے، لوگ محاورہ بنا لیتے ہیں، اما فی اتباع الہویٰ وقلۃ الحفاظ، وہ نمونہ اور معیار کا بندہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہر وقت حریص ہے، لالچی ہے،
خواہش پسند ہے، اور اما فی ضبط الہوا و قوت المسکا، اس میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، اور عقل کی طاقت اور قوت ہے اس کے اندر۔ یہ صلاحیت اور استعداد اس کے اندر ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دو بندے تو وہ دیکھ لیے کہ ایک پر وہ ہے جس پر قلب حاوی ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جس پر نفس حاوی ہے، تیسرا آدمی وہ ہے رجل ثالث یغلب عقلہ علی القلب والنفس، کہ اس کی عقل غالب ہے اس کے قلب پر بھی اور اس کے نفس پر بھی۔ جیسے مثال سچے مومن کی، کالرجل المؤمن حق الایمان، اس کی دل کی محبت اور بغض اور اس کے نفس کی شہوت، سب چیزیں تابع ہوتی ہیں اللہ کے حکم کے۔ جب اس میں ایک ایمان ایک بات پر پیدا ہو گیا تو وہ اس کے اساس پر دل بھی چاہتا ہے کسی منصب کو حاصل کرنے کا، اور منصب کے حصول کے لیے بہت سارے طور طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کا حکم، وہ راستہ اختیار کرنے سے اسے روکتا ہے۔ حالانکہ یہاں نہ قلب کی بات ہے نہ نفس کی بات ہے، ایمان کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، عقل ادراک کرتی ہے ایمان کا، اور اس عقلی ادراک کی بنیاد پر وہ اس غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا، اور جو اچھا اور صحیح راستہ ہوتا ہے اسے اختیار کرتا ہے۔ فلا ينبغي ابدا عن حکم الشرع جولا، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں ایک چوتھا آدمی ہے، یغلب علیہ الرسم و طلب الجاہ و نفی العار عن نفسہ، ایک آدمی وہ ہے کہ ذاتی طور پر تو نہ نفس نہ قلب نہ عقل، ماحول اور سسٹم اس پر غالب ہے۔ یغلب علیہ الرسم، جاہ پرستی، اپنے نفس سے ہر طرح کی عار اور ذلت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ فہو یکظم الغیظ ویصبر علی مرارۃ الشتم مع قوت غضبہ و شدت جرأتہ، وہ اپنا غصہ پی لیتا ہے، گالی کی کڑواہٹ کو محسوس کرنے کے باوجود اس پر صبر کرتا ہے، باوجود اس بات کے کہ اس میں غضب بھی بہت ہے، جرأت بھی بہت ہے، طبیعت کے تقاضے سے شہوت کا معاملہ بھی ہے، اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لئلا یقال فیہ، تاکہ نہ کہیں اس کے بارے میں لوگ کہ دیکھو یہ کیسا بندہ ہے۔ یعنی وہ اپنے قلب، عقل اور اپنے نفس سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے یار برادری کیا کہے گی، ماحول کیا کہے گا، گرد و پیش کا سسٹم کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ اس لیے نہیں کرتا باوجود ان تمام قوتوں کے کہ اس کی طرف کسی برے کام کی نسبت نہ کی جائے، او لیجد ما یطلبہ من رفعۃ الجاہ وغیرہ، یا وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے منصب اور مقصد حاصل کرنا ہے اس کے راستے میں یہ کیا ہے، رکاوٹ ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلا آدمی یشبہ بالسباع، جو درندوں کی سی کیفیت رکھتا ہے، سب سے پہلا جو جس کا قلب غالب ہے اور ہر وقت غضب کی حالت میں، اور دوسرا آدمی جانور کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسے جانوروں نے کھانا پینا، چاہے ان کو ڈنڈے برساتے رہو، جہاں مرضی انہیں استعمال کرو، بس چارہ چاہیے اور کام۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو مشابہت رکھتا ہے فرشتوں سے۔ والرابع،
اور چوتھے آدمی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بس یہ مروت یعنی لحاظ رکھ کر کوئی کام کرتا ہے۔ وصاحب معال الہمم، شاہ صاحب کہتے ہیں ثم یجد من عرض الناس افرادا یغلب فی قوتان معا علی الثالثہ، پھر تم دیکھو گے کہ عام لوگوں میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن پر دو قوتیں اکٹھی غالب ہوتی ہیں تیسری پر، اور وَيَكُونُ أَمْرُهُمَا فِي مَا بَيْنَهُمَا مُتَشَابِهًا، ان کے تمام معاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ يَنَالُ هَذَا مِنْ ذَاكَ تَارَةً، کبھی یہ غالب آ گیا، کبھی وہ غالب آ گیا، کبھی تیسرا غالب آ گیا۔ اگر کوئی مستبصر صاحب بصیرت آدمی ارادہ کرے کہ ان تمام لوگوں کا ڈیٹا جمع کرے، ان کے احوال اور اعمال کا جائزہ لے اور اس کو نشاندہی کرتا رہے، والتعبیر عما ہم فیہ، اور ان کے جسم جیسی حرکتیں کر رہا ہے، جیسے اس کے ذہن اور فکر سے باتیں نکل رہی ہیں، زبان سے اس کو گفتگو کا انداز کیا ہے، اس کے جسم سے کام کیسے سرزد ہو رہے ہیں، ان کا پورا ڈیٹا جمع کیا جائے تو اضطر الی اثبات اللطائف الثلاث، تو نتیجے میں آپ کو یہ تین لطیفے یعنی قلب، عقل اور نفس یہ ضرور ثابت شدہ ملیں گے۔ کسی پر عقل غالب ہے، کسی پر قلب غالب ہے، کسی پر نفس غالب ہے۔ تو تجرباتی نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے تو انسانی وجود کے اندر ان تینوں لطائف کا ثبوت موجود ہے۔ تین پہلوؤں سے ان تینوں انسانی روح کے ان تینوں پہلوؤں کا تجزیہ شاہ صاحب نے یہاں پیش کر دیا۔ چوتھی بات کہ دنیا بھر کے عقل مندوں کا اس بات پر اتفاق ہے، وَأَمَّا اتفاق العقلاء فَاعْلَمْ، جاننا چاہیے کہ ان جمیع من اعتنى بتہذیب النفس الناطقہ من اہل الملل والنحو، دنیا بھر کی تمام اقوام میں جو انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے جتنے اخلاق اور قوانین اور ضابطے بنانے والے ہیں بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، مقصد انسانوں کو مہذب بنانا ہے۔ من اہل الملل والنحل، جنہوں نے غیر تہذیب یافتہ بنانا، چوروں ڈاکوؤں، ان کی بات نہیں ہو رہی، سوسائٹی کو مہذب بنانے والے جتنے بھی اہل عقل ہیں، اتفقوا، ان تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اعلیٰ اثبات ہذہ الثلاث، کہ تہذیب سکھائی جاتی ہے ان تینوں دائروں میں۔ عقل کو مہذب کرنے کے لیے طریقے دریافت کیے ہیں، اس کو پالش کرنے کے لیے، قلب کو بہتر بنانے کے لیے، مہذب بنانے کے لیے کہ وہ ارادے کون کون سے کرے، جرأت کا استعمال کہاں کرنا ہے، غضب ناک کس موقع پر ہونا ہے اور کس موقع پر اس کا استعمال غلط ہے۔ اسی طرح نفسانی جو تقاضے ہیں، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، شادی اس کی ضرورت ہے، ان تینوں کے استعمال کا مہذب طریقہ کیا ہے، تو ان تینوں کو مہذب بنانے پر اتفاق ہے۔ او علی بیان مقامات و احوال تتعلق بالثلاث، اور یا جتنے بھی تہذیبیں ہیں وہ ان تینوں لطائف سے متعلق جو احوال اور مقامات ہیں ان کے بیان پر مشتمل ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فیلسوف، فلسفی آدمی، حکماء جنہیں کہا جاتا ہے، جو عقل کے تناظر میں چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، فیلسوف۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ فعل کا مطلب ہے عبرانی زبان میں محبت کرنے والا، اور صوف کا مطلب ہے حکمت اور عقل، عقل اور حکمت سے محبت کرنے والے کو فیلسوف کہتے ہیں۔ تو جو فلاسفر ہیں
وہ کیا کرتا ہے؟ فی حکمتہ العملیہ، عملی حکمت میں، حکمت کی حکماء اور فلاسفہ کے ہاں بنیادی اقسام ہیں کہ یا حکمت نظریہ ہوگی یا حکمت عملیہ ہوگی، اور پھر عملیہ کی 3 قسمیں اور نظریہ کی بھی 3 قسمیں جو ہمارے ہاں فلسفہ اور منطق کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ حکمت عملیہ میں جب انسان کا تجزیہ فلسفی لوگ کرتے ہیں تو یسمیھا، تو اس کا جو عنوان انہوں نے رکھا ہوا ہے نفساً ملکیاً و نفساً سبعیاً و نفساً بہیمیتاً، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ایک انسانی نفس وہ ہے جو ملکوتی صلاحیت رکھتا ہے، ملکیت والی، اور ایک وہ نفس ہے جو سبعیت، درندگی والی خصوصیات رکھتا ہے، اور ایک وہ نفس ہے جو حیوانی اور بہیمی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ 3 نام قدیم فلاسفہ کے ہاں ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نام انہوں نے رکھے ہیں فلسفیوں نے، اس میں بھی نوع من التسامح، کچھ پہلو انہوں نے نظر انداز کر دیے ہیں۔ تسامح کہتے ہیں کہ بات بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کی وضاحت آگے جا کر خود شاہ صاحب کریں گے۔ مثلاً عقل کا نام انہوں نے نفس ملکی رکھا ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں، لیکن ولم یکن لہ ان یسمیھا بہذا الاسم، مطلقاً عقل کو نفس ملکی کا نام دینا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ لأنہا تکون بعد التہذیب، تہذیب سیکھنے کے بعد عقل کو نفس ملکی کہا جا سکتا ہے، لیکن غیر مہذب عقل جو ہے وہ تو نفس ملکی نہیں ہے، اس کی تو ابھی تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب تک عقل کی تراش خراش نہ ہو، اس کو مہذب نہ بنایا جائے، اس وقت تک اس کو نفس ملکی کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ بل کان لہ ان یسمی العقل بالنفس الانسانیہ تسمیۃً بافضل افرادہ، بلکہ اسے یہ کہیں گے کہ یہ عقل ہے نفس انسانی کی، اور یہ نفس انسانی میں سب سے افضل ترین ہوتی ہے، بس اتنی بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ملکی بنانے کے لیے مہذب ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے دل کو مطلقاً درندگی کا نام دے دیا، نفس درندگی، نفس سبعی، حالانکہ ہر قلب جو ہے وہ سبعی، خاص طور پر وہ دل جو مہذب ہو جائے تو وہ تو درندہ نہیں ہوتا، اس کو بھی درندگی کا عنوان دے دیا، تو یہ بات بھی فلسفیوں کے ہاں درست نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کیا کہ قلب خاص طور پر جب کہ وہ جرأت مند اور طاقتور ہو تو درندہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام سب نفس سبعی رکھ دیا، ورنہ قلب اگر تہذیب یافتہ ہے تو پھر درندوں کی سی خصلتیں تو نہیں رکھتا، وہ تو انسانی خصلتوں کا حامل ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو دعویٰ اصل ہم بات بیان کر رہے ہیں کہ فلسفیوں کے ہاں بھی انسانی روح کے 3 مراکز ہیں، عقل، قلب اور نفس، اور ان کے تینوں کے الگ الگ انہوں نے نام رکھے۔ عقلاء میں سے وہ ہیں جو حقائق کائنات پر غور کرنے والے صوفیاء ہیں، و طوائف الصوفیاء ذکروا هذه اللطائف، صوفیاء کی کتابیں خاص طور پر جو حقائق کائنات پر گفتگو کرنے والے اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ تو ان لطائف کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور ہر ایک کی تہذیب کی طرف انہوں نے بڑی توجہ دی ہے۔ الا انہم، لیکن ایک فرق، وہ یہ کہ انہوں نے ان 3 کے ساتھ ساتھ 2 اور لطیفوں کا بھی ذکر کیا ہے، اثبت اللطیفتین اخریین ایضاً، اور ان کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ دونوں لطیفے روح اور سر، قلب اور عقل کے ساتھ ساتھ روح اور سر کے 2 لطیفوں کا بھی
صوفیہ کے ہاں تذکرہ ملتا ہے اور اس کو درست کرنے سے متعلق، مہذب بنانے سے متعلق اس کے بھی قواعد و ضوابط ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ روح اور سر کہاں سے آ گئے؟ عقل اور قلب اور نفس تین تو تھے، صوفیہ نے مزید دو کا اضافہ کیا ہے، تو ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے؟ یہ بات شاہ صاحب نے واضح طور پر پہلی دفعہ متعین کی ہے، ورنہ صوفیہ کے ہاں بھی بڑے جھگڑے ہیں، کوئی روح کو کچھ کہتا ہے، ہاں جی، سر کو کچھ کہتا ہے، قلب کو کچھ کہتا ہے، عقل کو کچھ۔ شاہ صاحب نے بڑی منطقی بات فرمائی، وَتَحْقِيقُهُمَا أَنَّ الْقَلْبَ لَهُ وَجْهَانِ، انسانی جسم میں جو قلب ہے اس کے دو پہلو ہیں، وجہ یمیل الی البدن والجوارح، قلب کا ایک رخ انسانی جسمانی بدن اور اس کے اعضاء کی طرف، ووجہ یمیل الی التجرد والصرافہ، اور ایک قلب کا پہلو وہ ہے جو مجرد عن المادہ اور عالم صرف، جو نظروں سے غائب ہے، قلب کے توجہ کا ایک وہ دائرہ ہے۔ خاص طور پر قلب میں جو سانس کی ڈوری جاری ہے جی، جو عالم غیب سے ہے، ہر وقت یہ سانس آ رہا ہے تو قلب حرکت پذیر ہے۔ ایک قلب کا وہ فنکشن ہے جو جسم کے اندر خون سپلائی کرنے کا ہے، اور ایک وہ جو اس خود قلب کے اندر انرجی کی وجہ سے اس کو حرکت میں رکھے ہوئے۔ اسی طرح عقل جو ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک پہلو عقل کا وہ ہے جو اس کے پورے بدن اور حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ کی طرف توجہ رکھتا ہے، کہ اس کے دماغ کا وہ اعصابی نظام جس کے ذریعے سے اس کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، زبان بولتی ہے، نظر دیکھتی ہے، مشاہدات اور وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک عقل کا وہ پہلو ہے جو یمیل الی التجرد والصرافہ، جو چیز مادی وجود نہیں بھی رکھتی، عقل اس کا ایک عقلی وجود اپنے دماغ میں بناتی ہے، تو وہ چیز نظروں سے غائب ہی ہے نا۔ تو غیب چیزوں کی طرف بھی عقل کا میلان ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، صوفیہ نے جب اس کا تحلیل و تجزیہ کیا تو فَسَمُّوا مَا يَلِي جانب السفل قلباً وعقلاً، قلب اور عقل کا وہ پہلو جو انسانی جسم کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو انہوں نے قلب اور عقل کی اصطلاح کا نام دیا، اور وما یلی جانب الفوق، قلب اور عقل کا جو رخ ماورائے مادہ چیزوں کی طرف ہے اس کو انہوں نے روح اور سر کہا، یعنی قلب کی اگلی ترقی یافتہ شکل جو اگلے دائرے میں داخل ہوتی ہے اس کو روح کہتے ہیں، اور جو عقل کی اگلی ترقی یافتہ شکل ہے اسے سر کہتے ہیں۔ تو بات تو بنیادی سی یہی ہوئی کہ اصل لطائف تو تین ہی ہوئے، اس کے دو پہلوؤں کی وجہ سے انہوں نے دو کا مزید اضافہ کر دیا۔ چنانچہ اس تناظر میں اگر دیکھیں اور ہم تجزیہ کر کے قلب کے اوصاف اور صفات ان کی ہم تحدید کریں، ان کے امور واضح کریں، تو فصفت القلب، دل کے اوصاف درج ذیل ہیں۔ کون کون سے؟ الشوق المزعج، ایسا شوق اور اشتیاق کہ آدمی اس شوق اور اشتیاق کی وجہ سے اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ والوجد، انسانی قلب ہی ہے جو وجدانی طور پر چیزوں کا ادراک کرتا ہے، چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ الانس، یہی وہ قلب ہے جس کے اندر انس اور محبت پائی جاتی ہے۔ انسان کو انسان بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ انس و محبت سے پیش آتا ہے۔ والانجذاب، اور قلب کی صفت یہ بھی ہے
کہ اس کی روح کشش رکھتی ہے عالم جبروت کی طرف، کشش۔ یہ تو قلب کے بنیادی اوصاف ہو گئے 4-5۔ عقل کے بھی کچھ بنیادی صفات ہیں۔ عقل کا پہلا کام الیقین بما یقرب ماخذہ من ماخذ العلوم العادیہ، یقین کا حاصل ہونا۔ عقل کے ذریعے سے علم آتا ہے، اور علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں شک اور ظن کا معاملہ ختم ہو جائے اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ہر کام کے مثلاً اگر 100 ڈگری ہیں تو علم جب کامل ہوتا ہے تو 100 کی 100 ڈگری اس کے ہاں، یا کم از کم ظن غالب جسے کہا جاتا ہے 80-90%، اس کے پہلو اس کے سامنے روشن ہو جائیں تو اسی کا نام یقین ہے۔ تو عقل کا کام شک اور ظن اور وہم سے نکل کر یقین کی طرف سفر کرنا ہے۔ ان میں مثلاً ایمان بالغیب ہے، والتوحید الافعالی، کائنات میں جتنے بھی افعال وجود میں آ رہے ہیں اس کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور اس کی توحید کا ادراک۔ وصفت السر، عقل کی جو ترقی یافتہ شکل ہے اس کی صفت کیا ہے؟ شہود ما یجل عن العلوم العادیہ، جو عام طور پر عادی علوم ہیں ان سے زیادہ روشن چیزوں کا ادراک، اس تک عقلی طور پر ادراک ہونا۔ وَإِنَّمَا هُوَ حِکایَةً مَا عَنِ الْمُجَرَّدِ الصَّرِفِ، عقل جب اگلے مرحلے سر میں داخل ہوتی ہے تو ماورائے مادہ چیزوں کا ادراک کر کے ان کی حکایت اور نقل کا کام کرتی ہے، منتقل کرنے کا۔ اور جب عقل اس دائرے میں داخل ہوتی ہے تو الذی لیس فی زمان ولا مکان، وہ ایک ایسے مقام پر ہوتی ہے کہ جہاں نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ ہی کوئی مکان ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے دائرے سے اوپر انسان کا سر پہنچ جاتا ہے۔ ولا یوصف بوصف، اس کو کسی خاص وصف کے ساتھ بیان کرنا بھی ممکن نہیں، اور کسی اشارے کے ذریعے سے اس پر اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اللہ کے بارے میں خود اللہ پاک نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اوپر نیچے دائیں بائیں ادھر ادھر ہر طرف ذات باری تعالیٰ کے وجود کا دائرہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والشرع لما کان نازلا علی میزان الصورۃ الانسانیہ، شریعت اور قوانین جو انبیاء علیہم السلام پر آتے ہیں وہ کل نوع انسانیت کے پیمانے کے مطابق نازل ہوتے ہیں، افراد کی خصوصیات کی بنیاد پر نازل نہیں ہوتے، دون الخصوصیات الفردیہ، کیونکہ اجتماعیت پیش نظر ہے تو کل انسانیت کا جو پیمانہ ہے عقل کا، قلب کا اور نفس کا، اس کے مطابق شریعت آتی ہے۔ لم یبحث عن حاجت تفصیل کثیرہ بحث، اس لیے جو صوفیہ ماورائے مادہ کی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں یا روح اور سر کی بحثیں کرتے ہیں، شریعت نے اس کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ وہ قانون کے دائرے میں ضبط نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی خاص صوفی کو کوئی نروان حاصل ہوا یا کوئی کشف حاصل ہوا یا الہام حاصل ہوا تو اس کی انفرادی خصوصیت ہے۔ انسانیت کا جو عمومی دائرہ ہے وہ صرف ان 3 لطائف کے ساتھ ہے، نفس، قلب اور عقل۔ اور جتنے دنیا بھر کے قوانین اور شرائع ہیں، نظام حیات ہیں، وہ دراصل انہی تینوں دائروں سے ہی بحث کرتے ہیں۔ وہ روح اور سر کی دائرے سے بحث نہیں کرتے۔
اور ترک مباحثھا فی مقطع الاجمال، باقی بحثیں جو ہیں انہوں نے اجمال کے دائرے میں رکھ دیں، اور تمام جتنے بھی اقوام اور جتنے بھی ملتیں ہیں ایضاً عندہم علم من ذالک، ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، اور وہ اپنے استقرائی منطق کے نتیجے میں بھی اسے معلوم کر لیتے ہیں، مع نوع من التفتن، اس کے ساتھ ذہانت اور فطانت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو جس درجے کی جس کی جتنی ذہانت یا فطانت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ان چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ کوئی یوگی ہو یا کوئی صوفی ہو، کوئی کشف والا ہو، کوئی الہام والا ہو، تو وہ افراد کی انفرادی باتیں ہیں، یا انبیاء علیہم السلام ہیں تو ہر نبی کی اپنی خصوصیت اور اپنی انفرادیت ہے۔ لیکن جو عام انسانیت کے لیے قوانین اور ضابطے ہیں وہ ان تین دائروں سے متعلق۔ تو اس پہلے مقدمے میں شاہ صاحب نے انسانی وجود کے اندر تین بنیادی جو پہلو ہیں، نفس، قلب اور عقل، ان کو نقلی دلائل، عقلی دلائل، تجرباتی دلائل اور اتفاق عقلاء کی بنیاد پر ثابت کر دی۔ اب اگلی بات، دوسرا مقدمہ، کہ ان تینوں کے باہمی ملنے سے احوال اور مقامات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں صبح سے شام تک کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، بول رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ اور حالت وہ ہوتی ہے جیسا کہ پیچھے ہم نے معلوم کیا تھا کہ جو ایک مخصوص وقت تک ہو اور اس کے بعد وہ ختم ہو کر دوسری حالت آ جائے۔ تو مثلاً 24 گھنٹے بندہ کھاتا تو نہیں رہتا، سوتا نہیں رہتا، پیتا نہیں رہتا، جس کام میں مشغول ہے 24 گھنٹے ہی تو نہیں کرتا رہتا، اس کی ایک حالت کا ایک وقت مقرر ہے، ٹائم، اس کو کہتے ہیں حالت۔ اور ایک ہوتا ہے مقام، کہ وہ حالت یا عادت پختہ ایسی ہو جائے کہ اس کے بغیر چین نہ آئے۔ مثلاً سچ بولنا ایک خاص واقعے میں یہ ایک حالت ہے، اور ہر حال میں جب بھی کوئی موقع پیش آئے تو وہاں سچائی پر قائم رہے، تو یہ سچائی کا مقام ہے۔ تو جتنے بھی زندگی کے اعمال ہیں وہ اگر اس طریقے سے پختہ ہو جائیں کہ آدمی ان انسانی اخلاق پر پختگی کے ساتھ قائم رہے، تو وہ مقام۔ اب ان تینوں کے ملنے سے یہ مقامات کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ اس دوسرے مقدمے میں شاہ صاحب بحث کر رہے ہیں۔ علم جاننا چاہیے، علمی طور پر یہ بات معلوم رکھنی چاہیے کہ ان الرجل العتیق الذی مکنت مادتہ لظہور احکام النوع فیہا کاملا وافرا، رجل عتیق وہ آدمی جو معزز اپنے جسمانی ساخت اور اپنے اخلاق دونوں کی بنیادوں پر، انسان کی ایک خلقت ہے، وجود کی تخلیق کا دائرہ ہے، صحت مند ہے، دل، دماغ، اعضاء جو نوع انسانی کے لیے معیاری انسان کے ہونے چاہیے، نظر کا ٹیسٹ اس کا صحیح ہے، دل کی حالت صحیح ہے، کان صحیح سنتے ہیں، آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، جسمانی ساخت اچھی ہے، اس کو کہتے ہیں خلقتاً۔ تو جو دلیر، بہادر، اچھا انسان جو انسانی معیارات ہیں اس کے مطابق اس کی جسمانی ساخت بھی ہو، اور جو نوع انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں، بہادری، دلیری، عفت، سماحت، سخاوت وغیرہ وغیرہ، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، عدل، ان اخلاق کے اعتبار سے بھی اس کے اندر عادات و اطوار موجود ہوں، اس کو کہتے ہیں الرجل العتیق، معزز آدمی، یا صوفیہ کی اصطلاح میں اور فلاسفہ کی اصطلاح میں الانسان الکامل، کامل انسان۔ کامل وہ ہوتا ہے
کہ جس میں اپنے نوعی تقاضوں کے مطابق تمام اوصاف موجود ہوں۔ جانور میں سے بھی وہ کامل کہلائے گا، اچھا گھوڑا، اچھا گدھا، جس میں گدھیت کے تمام معیارات پورے پائے جائیں۔ کسی میں گھوڑے کے تمام عادات و اطوار پورے پائے جائیں تو وہ کہا جائے گا کہ اچھا گھوڑا۔ تو ایک اچھا انسان وہ ہے جس میں انسانی خواص اعلیٰ ترین درجے میں خلقتاً بھی اور خلقاً بھی پائے جائیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر نوع انسانی کے تمام احکامات کا اظہار کسی انسان میں کامل اور وافر طریقے سے ہو رہا ہو تو وہ رئیس افراد الانسانی بالطبع، ایسا آدمی طبی طور پر تمام افراد انسانی کا سربراہ ہوتا ہے، یا ایک محلے کا، ایک قبیلے کا، ایک ملک کا، ایک ریاست کا، یا پوری دنیا کا۔ تو جس درجے میں اس کے اندر نوع انسانی کے اعلیٰ ترین اخلاق اور اس کی ساخت ہے، اسی درجے کا وہ رئیس سربراہ ہوگا۔ والدستور التی یعرف جمیع الافراد قربا من الحد الاعلیٰ، وہ ایک دستور بن جاتا ہے، پیمانہ بن جاتا ہے، جس پیمانے کو تمام افراد اعلیٰ ترین حد کی بنیاد پر پہچانتے ہیں۔ مثلاً سہراب پہلوان یا نوشیرواں ضرب المثل بن گئی عدل کی، یا ہر شعبے کے اپنے اپنے شعبے کے جو جینیس لوگ ہیں، تخلیق کار ہیں، میڈیکل سائنس کے ہوں، انجینئرنگ کے ہوں، اپنے اپنے شعبے میں جنہوں نے کمالات حاصل کر کے اعلیٰ تدبیر ججیے میں دستور بنائے ہوں، تو ان کی خود شخصیت ہی دستور ہوتی ہے، پیمانہ ہوتی ہے۔ اسی سے لوگ اخلاق بھی سیکھتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر اپنی تخلیق کے معیارات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جسمانی ڈول ڈال اور ان کے جو اخلاقی رویے ہیں ان کی تناظر میں، اور لوگ ان کو پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ اور وہ آدمی ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي غَلَبَ عَقْلُهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، آپ دیکھیں گے کہ ایسا آدمی وہ ہوگا جس کی عقل اس کے قلب پر غالب ہو، مع قوت قلبہ وسبوغ قواہ، اس وجہ سے عقل غالب نہ ہو کہ دل کمزور ہے، دل اپنی تمام تر قوتوں اور بافتوں کے ساتھ اعلیٰ ترین درجے پر ہے، اور اس کی عقل بھی اعلیٰ ترین درجے پر ہے، پھر بھی اس کی عقل اس کے قلب پر غالب ہونی چاہیے، معیار یہ ہے۔ اور وقہر قلبہ علی نفسہ، اور اس کا قلب اس کے نفس پر غالب ہونا چاہیے، مع شدت نفسہ وفور مقتضیاتہا، باوجود اس بات کے کہ اس نفس کے جتنے تقاضے ہیں، اس کی طاقت اور قوت اور معیارات ہیں، وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کے ہیں۔ یہ نہیں کہ نفس ہے ہی کمزور، جسمانی ساخت ڈھیلی، مہلہلہ، کمزور، تھکی ہوئی، تو وہ تو ویسے ہی تابع ہوتی ہے قلب اور عقل کے۔ یعنی نفس اپنی تمام تر قوتوں اور کمال کے تابع ہونا چاہیے، کس کے؟ قلب کے، اور قلب بمع نفس اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ عقل کے تابع ہو، تو ایسا آدمی لیڈر ہوتا ہے۔ یہ لیڈر کی خصوصیات میں سے انبیاء علیہم السلام جو انسانیت کے لیڈر اور امام ہیں، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ عقل میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور اونچے درجے کے عقل مند ہوتے ہیں، اور کسی بھی شعبے میں لے جائیں، فلسفے میں، منطق میں، طب میں، اور بہادری میں بھی دیکھیں، داؤ پیچ چلنے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، تو جو زیادہ عقل مند ہوگا وہی لیڈر ہوگا۔ فہذا هو الذی، یہ وہ آدمی ہے جس کے اخلاق بھی کامل ہوں گے، اس کی فطرت بھی مضبوط ہوگی، اور پھر جتنی کمی آتی جائے گی ان تینوں دائروں میں، اتنے ہی فرق کے ساتھ اقسام انسانوں کی بنتی
چلی جائیں گی۔ یظہرها التأمل الصحیح، شاہ صاحب کہتے ہیں جب صحیح طریقے سے آپ غور و فکر کریں گے تو یہ بات فطری طور پر آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَيْوَانُ الْأَعْجَمُ، وہ جانور جو بول نہیں سکتا، گونگا ہے، اس میں بھی یہ تینوں قوتیں ہوتی ہیں حیوانیت کے درجے کی، مگر وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کی جو عقل ہوتی ہے وہ اس کے قلب اور نفس کے سامنے مغلوب ہوتی ہے، کیونکہ اسے چارہ نظر آ رہا ہے تو چارہ کھانا ہے، قلب کے تقاضے ہیں، کہیں کسی کو سینگ مارنا ہے بھینسے نے، تو عقل وقل کا وہاں کوئی۔ جانور اور انسان کا فرق یہ ہے کہ جانور میں نفس سب سے اوپر ہوتا ہے، پھر قلب ہوتا ہے، پھر کیا ہے؟ عقل ہوتی ہے، اور جو انسان ہے اس کا معاملہ کہ اوپر عقل ہے، پھر قلب ہے، اور پھر نفس ہے۔ اسی لیے کہ جانور میں عقل نچلے درجے پر ہے، اسی لیے جانور کو کسی قانون اور شریعت کا پابند نہیں بنایا گیا۔ فلم یستحق التکلیف، وہ قانون کا پابند نہیں، کیونکہ قانون کی پابندی کا تعلق تو عقل سے ہے، اور اس بیچارے کی عقل جس درجے کی بھی ہے وہ بہت ہی پست۔ ولا لحق بالملأ الاعلی، اور چونکہ عقل کا پست جو ہے وہ کبھی بھی ملأ اعلیٰ یا اوپر کے نظام کے ساتھ مربوط نہیں ہو سکتا، ملحق نہیں ہو سکتا۔ یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، تو اس کی کرامت اور اس کی تکریم اس کے عقل کے غالب ہونے کی وجہ سے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان انسانوں کو خشکی اور تری میں ان کو ہر جگہ کے ہر ماحول میں ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ اس زمین پر وہاں کے ذخائر دیکھیں، وہاں کی چیزوں کو استعمال میں لائیں، ان کے عقلی استعمالات بڑھیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ ہم نے ان انسانوں کو فضیلت دی ہے بہت سی ان مخلوقات پر جو ہم نے پیدا کی ہیں، فضیلت دینا، اور یہ فضیلت عقل کی وجہ سے، جیسا کہ پیچھے ایک حدیث گزری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کرتے ہوئے سب سے پہلے عقل پیدا کی، اور عقل سے کہا سامنے آ جا، سامنے آ گئی، عقل سے کہا پیچھے چلی جا، پیچھے چلی گئی، اور پھر فرمایا کہ میں انسانوں کا مواخذہ، سزا و جزا تیری بنیاد پر کروں گا، کہ جس نے جس درجے کی عقل استعمال کی اسی درجے کے مطابق اس کی سزا و جزا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَهَذَا الرَّجُلُ الْعَتِيقُ، یہ جو معزز انسان ہے، ان کان عقلہ منقادا للعقائد الحقۃ الماخوذۃ من الصادقین الآخذین علی الملأ الاعلی، عقل کا تعلق یقین سے ہے، اور وہ یقینی چیزیں جو گرد و پیش کے حقائق کا ادراک کر کے اس کائنات کے ایک خالق و مالک کو مانتی ہے، اور اس کے اساس پر اس کائنات کا ایک مربوط سسٹم اس کا عقلی ادراک رکھتی ہے، تو یہ وہ برحق عقائد ہیں جو سچے انبیاء علیہم السلام سے، جن کی عقل اعلیٰ ترین درجے کی تھی، جنہوں نے یہ عقل ملأ اعلیٰ سے حاصل کی ہے۔ تو جو آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے عقلی ادراک کے تحت ایمان کی کیفیت کو سمجھتا ہے تو فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا، وہ سچا اور برحق مومن ہے۔ جتنا عقل میں کمزور ہوگا اتنا ہی کمزور مومن ہوگا۔
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ سَبِيلٌ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، ایسا انسان اگر اسے علم کا جو مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ کی طرف ملأ اعلیٰ کا ہے، اگر وہاں تک اسے رسائی ہے اور وہ رسائی بغیر کسی واسطے کے ہے، تو سمجھ لو کہ ایسا آدمی نبی ہے، شعبۃ من النبوہ، وہ نبوت کا ایک شعبے کا حامل ہے اور اسی کا میراث ہے۔ اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اس طریقے سے رسائی حاصل ہے تو اس کے خواب، سچے خواب جو ہیں، وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر وَإِنْ كَانَ عَقْلُهُ مُنْقَادًا لِعَقَائِدَ زَائِغَةٍ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُضَلِّينَ الْمُبْطِلِينَ، اور اگر اس کی عقل اس کائنات کے ایک واحد مربوط نظام اور اس کے پیدا کرنے والے کے دائرہ کار پر اثر انداز ہونے والی ایمانی حیثیت کے خلاف، شرک، کفر، ظلم، بددیانتی، بد اخلاقی، ان تمام چیزوں کا اس کی عقل پر تسلط ہے، تو ایسا آدمی گمراہ ہے۔ فَهُوَ الْمُلْحِدُ الضَّالُ، گمراہ ہے، انحراف کر رہا ہے، عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَقْلُهُ مُنْقَادًا لِلرُّسُومِ قَوْمِهِ، اور اگر اس کی عقل محض اپنی قوم کی رسومات اور گرد و پیش کے نظام کے تابع ہے، وَلِمَا أَدْرَكَهُ بِالتَّجْرِبَةِ وَالْحِكْمَةِ الْعَمَلِيَّةِ، اور صرف اس کی عقل ادراک کرتی ہے اس تجربے کو، مثلاً جو سرمایہ داری نظام میں سرمایہ کے حصول کا تجربہ ہے، یا وہ حکمت عملی جو ظلم پیدا کرنے کے تناظر میں ہے، تو ایسا آدمی الجاہل لدین اللہ، وہ اللہ کے دین کا جاہل ہے، عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ وہ کون سے چور دروازے ہیں جہاں سے سرمایہ ہڑپ کیا جا سکے، وہ اپنی عقل استعمال کر رہا ہے اس کام کے لیے کہ جیسے باقی لوگ قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو مجھے ڈاکہ ڈالنے کا موقع کیسے ملے گا، میں اقتدار تک کیسے پہنچوں گا۔ عقل تو ہے لیکن عقل کا استعمال اس نے غلط کیا ہے۔ وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، اور جب یہ بات معاملہ ایسا ہے کہ عقل غالب ہونی چاہیے قلب پر، اور عقل ادراک کرے کائنات کے ایک عالمگیر مربوط نظام کا، تو اللہ کی حکمت میں واجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون، ایک علم کا منبع اور مرکز نازل کرے علی ازکیٰ خلق اللہ و اعتقیہم، مخلوقات میں سے جو اپنے عقل کے اعتبار سے انتہائی ذہین اور معزز انسان یعنی نبی، و اشبہہم بالملأ الاعلیٰ، جو ملأ اعلیٰ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہے، ثم یجمع علیہ الآراء، پھر اس پر جمع ہوں ایسے لوگ جو صاحب رائے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ادراک ہوا، حتیٰ یسیر احکامہ من المشہورات الزائعہ، اور ان کے احکامات اور ان کے قوانین اور ان کے بیان کیے ہوئے فرامین دنیا بھر میں مشہور ہو کر غالب ہو جائے۔ لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ، تاکہ جو تباہ و برباد ہو تو واضح دلائل اور سسٹم کے قائم ہونے کے بعد، اور جو زندہ رہے وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، زندہ رہے تو وہ بھی عقلی دلائل اور شعور کی بنیاد پر، نمبر ایک۔ اور دوسرے یہ کہ وَأَن يُبَيِّنَ لَهُمْ هَٰذَا النَّبِيُّ، یہی نبی جو ذہین ترین، فتین ترین، عقل مند ترین، جس پر وحی نازل ہوئی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، طرق الاحسان والمقامات التی ہی ثمراتہ اتم بیان، جیسے نبی پر شریعت آئی تھی، علم الشرائع، ایسے ہی اس نبی پر علم الاحسان کا طریقہ بھی آیا، طرق
الاحسان، اور اس احسان کے طریقے میں وہ مقامات بھی نبی نے واضح کر دیے کہ جن کا نفع پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ عقل مہذب ہو تو کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے، قلب مہذب ہو تو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، نفس مہذب ہو تو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے اور وہ ان باتوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ایسا ایمان کہ جس میں انسان کی تمام قلبی قوتیں، اس کی نفسانی قوتیں سب کی سب اس کے تابع ہوں، اور پھر انسان اللہ کی عبادت کی مشغولیت کا حق ادا کرے۔ کیسے کہ ذکراً باللسانی، زبان سے ذکر کرے، و تفکراً بالجنانی، اور دل سے غور و فکر کرے، اور و اذاباً بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے ان کے لیے کام کرے، اور و داوم علی ذلک مدۃ مدیدۃ، اور ایک لمبی مدت تک یہ مشق جاری رکھے، اور ہر ایک تینوں لطیفے، ان تمام چیزوں میں سے اپنا اپنا عبدیت کا حصہ پی لیں، جذب کر لیں۔ اور وکان الامر شبیہا بالدوحۃ الیابسہ، اس کی مثال دی کہ وہ ایسے مشابہ ہو جائے جیسے خشک درخت، اس کو جب پانی لگ رہا ہو مسلسل تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے جی۔ تسقى الماء الغریض، اس کو مائع غریض دیا جائے اور وہ اچھی طرح پانی اس کے اندر جذب ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہر ٹہنی سے مزید شاخیں پھوٹتی ہیں، پھل پھول آتا ہے، وہ درخت ہرا بھرا ہو کر سرسبز و شاداب بن جاتا ہے، اور اس کا ہر پتا اس کے پتوں میں سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ثم ينبت منه الازہار والثمار، پھر اس کے اندر پھل پھول وغیرہ نکلتے ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی آدمی اس کے ان تینوں لطائف میں، نفس، قلب اور عقل میں، اللہ کی عبادت اور اس کے دین کے اعمال کا پانی لگ کر اس طرح اس کے اندر جذب ہو جائے کہ اس سے اعلیٰ اخلاق پھوٹیں، کردار پھوٹے، انسانیت دوستی کا نظام وجود میں آئے، عدل و انصاف اور امن و امان کا ماحول پیدا ہو، تو یہ مقام بن گیا۔ فَكَذَلِكَ تَدْخُلُ الْعُبُودِيَّةُ فِي هَذِهِ اللَّطَائِفِ الثَّلَاثِ وَتُغَيِّرُ صِفَاتِهَا الطَّبِيعَةَ الْخَسِيسَةَ إِلَى الصِّفَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْفَاضِلَةِ، پست عادتوں سے نکل کر وہ اعلیٰ فاضل قسم کے اخلاق اور ملکات کا حامل بن گیا۔ تو وہ ان تین لطائف کے ذریعے سے نا، عقل اپنے اعمال سے نور ایمان اور نور یقین حاصل کرتی ہے، قلب اپنے دائرے سے جرأت اور ہمت اور اس کا صحیح درست استعمال حاصل کرتا ہے، نفس اپنے دائرے میں مہذب ہو کر اعلیٰ اخلاق کا حامل بن جاتا ہے۔ تو فتلک الصفات، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ صفات جتنی بھی ہیں، ان کانت ملکات راسخہ، اگر یہ ملکہ بن جائیں، عادت بن جائیں، ایسا کہ جو رسوخ، جس پر انسان کا رسوخ ہو اور تمام اس کے افعال اسی پہلو سے ہوں، مثلاً باوقار طریقے سے وہ اعمال کرتا ہو، عدل کے دامن کو ہر وقت تھامے رکھے، سچائی پر قائم رہے، سخاوت پر قائم رہے، انسانی ہمدردی کے جذبات اس کے اندر ہر حالت میں ہوں، اللہ ناجن واجن او انہاجن متقاربۃ، ایک جیسے نہ بھی ہوں تو قریب قریب ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مقامات۔ تینوں ایک پیج پر ہوں، جس میں عقل حاوی ہو، قلب اس کے تابع ہو اور قلب کے تابع نفس ہو، اور وہ انسانی جتنے بھی افعال اس کے جسم سے صبح جاگنے سے لے کر رات گئے تک، دن میں اور رات کے سونے تک کے تمام 24 گھنٹے کے اس کے اعمال اس ترتیب سے موجود ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مقامات۔
وَإِنْ كَانَتْ بَوَارِقَ، اور اگر کبھی آئے اور کبھی غائب ہو گئے، تبدو تارتن وتنوحی اخرى، ایک وقت میں ان کا ظہور ہوا اور ایک وقت میں، مثال یہاں بوارق کی دی ہے، بجلی کی۔ آج کل بجلی آپ کے یہاں ویسے آنکھ مچولی کر رہی ہے، تو بجلی ویسے بھی کڑکتی ہے آسمان پہ، تو ہر وقت تو نہیں کڑکتی رہتی، آئی غائب ہو گئی، پھر آئی پھر غائب ہو گئی۔ تو پاکستان کی بجلی تو ایسی ہے، تبدو تارتن وتنمحی اخرى، ولما تستقر بعد، اور وہ ابھی تک پختہ طریقے سے عادت اور ملکہ اور خلق نہیں بنا، یا ایسے امور میں سے وہ چیز ہے کہ جس میں استقرار ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً خواب، اب خواب آپ زبردستی تو نہیں دیکھ سکتے، خواب کوئی مقام نہیں ہے، وہ تو کبھی دکھتا ہے اور کبھی نہیں دکھتا۔ رات کو سونے سے پہلے ارادہ کر کے سوچیں گے کہ رات کو مجھے خواب آنا چاہیے، تو پھر خواب تو نہیں ہوگا نا، وہ تو دن کا سوچا ہوا ہی ہے۔ یا اسی طریقے سے ہاتف، غیب سے کسی آواز کا آنا، یا اسی طریقے سے کسی غلبے کی حال صورت میں انسان سے کوئی معاملات کا صادر ہونا، تو ان کو احوال اور اوقات کہتے ہیں، یہ مقام نہیں ہے۔ تو دو چیزیں، کہ اگر وہ فعل جو مستقل ہو سکتا تھا لیکن کبھی ہوا اور کبھی نہیں ہوا، یا ایسا وہ عمل ہے کہ جو ہوتا ہی وقتی ہے، خواب وغیرہ، تو وہ احوال کہلاتے ہیں۔ اور جو پختہ ہو کر ہر حالت میں، تنگی میں، مصیبت میں، خوشی میں، ہر حالت میں قلب، عقل اور نفس ایک پیج پر ہو کر ایک عادت بنا دیں یا قریب قریب ہو جائیں، تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ اب شاہ صاحب نے اسی تناظر میں عقل کے مقامات بھی بیان کیے ہیں، قلب کے مقامات بھی بیان کیے ہیں، اور نفس کے مقامات بھی بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب عقل کا تقاضا طبیعت بشریہ پر غالب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں التصدیق بامور ترد علیہ مناسباتها، عقل کے استعمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ حاصل شدہ معلومات کی تصدیق کرتی ہے۔ تصور تو وہ ہے، تصور ایک حالت ہوتا ہے، منطق دو چیزوں سے بحث کرتی ہے، ایک تصور سے اور ایک تصدیق سے۔ تو تصور حصول صورت الشیء فی العقل، اس کی تعریف منطق کی کتابوں میں کی جاتی ہے، کسی صورت کا انسانی دماغ میں آ جانا، تو آئی اور چلے گی، آئی اور چلے گی، تصورات تو آتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تصور تصدیق بنتا ہے تصدیقات کے بعد، وہ عقل کے ذریعے سے بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو تصدیق کر رہے ہیں نا، جملہ مکمل ہے۔ خالی زید کیا ہے، آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں، تصور ہے۔ تو تصدیق کرنا بے امور، ایسے امور کی جو عقل سے مناسبت رکھتے ہیں، اور سارا من مقتضاہ بعد تہذیبہ، اس کا تقاضا عقل کا یہ ہے کہ مہذب ہونے کے بعد اس پر سب سے پہلی بات کیا آنی چاہیے، الیقین بما جاء بہ الشرع، یقین حاصل کرے اس بات پر کہ دنیا کے جو عاقل الناس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے، تصدیق شدہ ہے۔ کانہ یشاہد کل ذالک عیانا، یقین اس درجے میں ہو کہ گویا کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ جیسے مثلا ایک حدیث نقل کی ہے، کما اخبر زید بن حارثہ، زید بن حارثہ نے خبر دی، حین قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ بڑا جامع جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا لکل قول حقیقۃ، ہر ایک قول جو زبان سے نکلتا ہے اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو فما حقیقت ایمانی کا، تو جو مومن کہہ رہا اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
زید ابن حارثہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بھی بنایا ہوا تھا، غلام تھے جن کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا، فقال، زید ابن حارثہ نے کہا، کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، میں جب اللہ پر ایمان کی بات کرتا ہوں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رحمان کا عرش ظاہری طور پر مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ یقین کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو یقین کی کیفیت کا ہونا، جو آدمی زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس قول کی حقیقت کیا ہے؟ اگر یقین کی کیفیت جتنے اعلیٰ اور اونچے درجے کی ہوگی اتنا ہی اونچے درجے کا وہ مقام ایمان یا مقام تصدیق ہوگا۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مِن مُقْتَضَاهُ أَيْضًا مَعْرِفَةُ الْأَسْبَابِ لِمَا يَحْدُثُ مِن نِعْمَةٍ وَنِقْمَةٍ، کہ یقین کے حصول اور ایمان کے حصول کے راستے کے جو اسباب اللہ کی طرف سے بطور انعام کے یا نقمت کے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل جب مہذب ہو جائے تو اس میں 4 باتیں یقین کے بعد پیدا ہونی چاہیے۔ التوکل نمبر 1، نمبر 2 والشکر، نمبر 3 رضا، نمبر 4 توحید۔ گویا کہ عقل کے بنیادی مقامات 5: یقین، توکل، الشکر والرضا اور التوحید۔ صوفیاء نے، علم الاحسان کے ماہرین نے ان سے الگ الگ بحث کی ہے، ہر ایک کی ساخت، اس کے افعال، اس کی حقیقت، اس کی تاثیرات وہ بیان کیے ہیں۔ آگے آ رہا ہے اگلا باب جو ہے وہ ان عقل کے ان مقامات کی تفصیلات و تشریحات اور اس کی جو لوازمات ہیں، حقائق ہیں، ان کے بیان سے متعلق ہے۔ تو یہ 5 مقامات کا تعلق تو عقل سے ہے۔ مقامات القلب، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد آپ قلب کے مقامات اگر دیکھیں تو لما کان من مقتضی القلب، قلب کا بنیادی تقاضا اپنی اصلی طبیعت سے یہ ہے کہ محبت المنعم المربی، دل کی اگر بنیادی کیفیت کو دیکھیں تو جو آدمی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، کسی انسان کے ساتھ، کوئی دوسرا انسان، ماں ہے، باپ ہے، استاذ ہے، دوست ہے، یار ہے، کوئی بھی، تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جو چترول کرے اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت کا مرکز بھی کیا ہے؟ قلب ہے۔ اور جو آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کا معاملہ کرے تو فطری طور پر انسان کے دل میں اس کے لیے محبت جاگتی ہے۔ ایسے ہی بغض انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے والرجاء لما ينفعه، جس سے نفع پہنچنے کا معاملہ ہو تو اس کی امید ہوتی ہے، اور جس سے ایسا ہو اس سے دوری ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے۔ تو اس تہذیب کے بعد قلب کے جو بنیادی مقامات ہیں وہ 3 ہیں: اللہ کی محبت، اللہ کے عذاب کا ڈر، اور اللہ کے انعامات کی امید۔ 3 مقامات قلب سے علم الاحسان والسلوک کے تناظر میں پیدا ہوتے ہیں۔ 5 اور 3 8۔ مقامات نفس کیا ہیں؟ وَلَمَّا كَانَ مِن مُقْتَضَى النَّفْسِ فِي غُلَوَاءِ طَبِيعَتِهَا الْانْحِمَاقُ فِي الشَّهَوَاتِ وَالدَّعَاءِ، نفس کا بنیادی تقاضا طبعی خواہشات اور شہوات کے اندر مبتلا ہونا ہے، اور اس کی تہذیب کا مطلب ہے کہ انسان کا توبہ کرنا، التوبہ والزہد والاجتہاد، اور اس کو نظر انداز کرنا، اس میں منہمک نہ ہونا۔ تو 2 مقام کس میں ہے؟ نفس میں، توبہ اور زہد و اجتہاد، جد و جہد اور کوشش۔ تو کل مقامات صوفیہ کے ہاں
جس پر بحث کی جاتی ہے علم الاحسان میں، وہ 10 ہے۔ 5 کا تعلق عقل سے ہے، 3 کا تعلق قلب سے ہے، 2 کا تعلق نفس سے ہے۔ اور جب تربیت شروع کرائی جاتی ہے تو نفس سے پہلے، نفس میں پہلے توبہ ہوگی، زہد ہوگا، تو پھر اگلے قلب کے مقامات، اور جب وہ مہذب ہوں گے تو پھر عقل کے مقامات ہیں۔ تو کل 10 مقامات ہیں۔ علم تصوف اور احسان کے جو بانی ہیں شیخ ابو طالب مکی، جن کا رسالہ مکیہ مشہور ہے، یا شیخ جنید بغدادی جنہوں نے اس پر کلام کیا ہے، وہ یہ 10 مقامات طے شدہ ہے۔ جو سلوک طے کرایا جاتا ہے، احسان یا جس کو ولایت کہتے ہیں، وہ ان 10 مقامات کے لیے محنت اور مشقت اور جدوجہد اور کوشش ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَحَاذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ ضَرْبَ الْمِثَال، یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے بطور مثال کے بیان کی ہیں۔ مقامات اسی میں بند نہیں ہیں، اس کی مزید تفصیلی ذیلی شاخیں بے شمار۔ فقس غیر المذکور علی المذکور، تو جو ہم نے بیان نہیں کیے ان کو ان 10 پر قیاس کر لینا، لیکن ہوں گے یا عقل سے متعلق یا قلب سے متعلق یا نفس سے متعلق۔ اور جو احوال ہیں ان کی حالت تو یوں سمجھ لو کہ جیسا کہ کسکر، نشے کی سی حالت جیسے ہوتی ہے، یا غلبے کی حالت ہوتی ہے، یا عزوف عن الطعام والشراب مدۃ مدیدۃ، کھانے پینے سے منع کرنا، یا جیسے خواب کی حالت ہوتی ہے، یا کسی غیبی آواز کی بات ہوتی ہے مقامات کے دوران، تو یہ احوال کہلاتے ہیں۔ مقامات بنیادی طور پر 10 ہیں اور اسی سے صوفیہ بحث کرتے ہیں۔ اب یہاں تک مقامات ان تینوں نفس، قلب اور عقل سے کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب یہ تو ابھی تک تمہیدی گفتگو تھی۔ اصل باب کا عنوان تو یہ تھا کہ مقامات اور احوال کیا کیا ہیں علم الاحسان میں۔ تو یہاں شاہ صاحب نے ان کی روشنی میں جو عقل سے متعلقہ مقامات ہیں اس کی مزید تفصیل پہلے بیان کریں گے، پھر آگے قلب سے متعلق مقامات بیان کریں گے، پھر اس کے بعد نفس سے متعلق مقامات بیان کریں گے۔ تو تینوں دائروں سے متعلق جو علم الاحسان و سلوک میں مقامات ہیں ان کا تذکرہ بالترتیب، اور پھر اس حوالے سے احادیث میں جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ یہاں اس کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے۔ عام صوفیہ کے اپنے ذاتی انکشافات یا ان کے خوابات یا ان کے کشف و کشوف ہیں، کرامات ہیں، اس کو بنیاد نہیں بناتے شاہ صاحب۔ شاہ صاحب اس حوالے سے، مقامات کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے جو بات جاری ہوئی مقامات کے اظہار کے سلسلے میں، وہ کیا ہے اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ کیونکہ شاہ صاحب کے نزدیک دنیا میں سب سے عقل مند ترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شارع اور اتھارٹی رکھتے ہیں۔ باقی کسی صوفی اور کسی ولی کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ان مقامات پر شاہ صاحب آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ پھر آئندہ۔ اللہ اجمعین۔